یہ 2 ٹیئر ہے اور اس کا آغاز جو ہے ایجوکیشن سے ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر ایجوکیشن مہیا کرنے والے 2 بنیادی طبقات ہیں۔ ایک سیکولر ماڈرن ایجوکیشن کے ادارہ جات ہیں جن میں سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور دوسری طرف مذہبی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں یا اسکالرز ہیں، علماء کرام ہیں، یہ فارمل یا انفارمل طریقے سے وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو دونوں اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں یا ٹیئرز کے اندر اصلاحات کی اور ریفارمز کی اشد ضرورت ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کریں تو یہاں پر 2 طرح کے مسائل ہیں، کیونکہ ینگسٹرز کے اندر اور یوتھ میں، طلبہ طالبات کے اندر بے مقصدیت پچھلے کچھ سالوں میں پیدا ہو گئی ہے، پرپز لیسنس۔ یہ ایک بہت بڑا زہر قاتل ہے کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ جب بے مقصدیت یا پرپز لیسنس لائف میں آ جائے تو اس ویکیوم کو پھر مٹیریلزم اور مٹیریلسٹک تھاٹس یہ اس کو آکیوپائی کرتے ہیں، اور اس سے پھر نظریہ، مذہب اور اخلاق یہ باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ پھر اس مٹیریلسٹک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے انسان کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ وہ حدود و قیود جو ہیں وہ مورلز ہیں، اخلاقی کنڈکٹ ہے، اخلاقیات ہیں اور مذہب ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ان حدود کو مقرر کرتا ہے اور انسان کو لمٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس بے مقصدیت نے نوجوانوں کے اس اخلاقی معیار کو کافی نیچے لانے میں کردار ادا کیا ہے۔ اور تو انسٹیٹیوشنز کے اندر تو تعلیم کے ڈگریز کے ساتھ ساتھ اخلاقی معیار کو بہتر کرنے پر توجہ اساتذہ کو اور انسٹیٹیوشنز کے ذمہ داران کو دینی چاہیے۔ دوسری طرف مذہبی طبقہ آ جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پہلے ہی نوجوان، طلبہ طالبات اور یوتھ جو ہے وہ متنفر ہے، مایوس ہے اور بے مقصدیت کا شکار ہے۔ تو ان حالات کے اندر اگر وہ مذہبی طبقے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو بھی فرقہ وارانہ مباحث میں مبتلا پاتے ہیں، ڈسکشنز اس نوعیت کی کر رہے ہیں کہ ان کو وہ موٹیویٹ کریں، ان کے ڈپریشن کو ختم کریں، ان کو اسپریچولی اپ لفٹ کریں، اس کی بجائے وہ ایک دوسرے کے اوپر طعن زنی کرتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے مسلک کے اوپر، مذہبی طبقات کے اوپر ان کی اغلاط اور کمزوریوں کو نظر آتے ہیں دکھاتے ہوئے۔ تو اس سے وہ دروازہ بھی یوتھ پر کہیں نہ کہیں بند ہو جاتا ہے، جس سے پھر ان کے پاس ڈپریشن میں جانے کے، مایوسی یا بغاوت کے تو کوئی اور مواقع یا دروازے نہیں بچتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ بہت ضروری عمل ہے، دونوں طبقات کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور اگر گورننس کا ایریا مضبوط ہو، میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایریاز اچھے طریقے سے ریگولیٹ ہو سکتے ہیں، جیسے ملیشیا اور کئی اور اقوام کے اندر ریگولیٹڈ ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں گورننس کا شعبہ وہ ویک ہے، ایریا کافی کمزور ہے، اس وجہ سے یہ دونوں طبقات آزاد نظر آتے ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر پھر کہیں نہ کہیں ان انٹینشنل ڈسٹرکشن کے ذمہ دار بھی بن جاتے ہیں۔